بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بابر سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فتح مبین کے سلسلے میں یہ منعقد کی ہے محفل، جو کہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایک ایسا دن ہے جو کہ ہمارے ہسٹری کا سنہری باب لکھا جائے گا. پاکستان کی ہسٹری کا اللہ نے اتنی بڑی فتح دی ہے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ صرف پاکستان کی فتح نہیں ہے، یہ پوری مسلم امہ کی فتح ہے. جب ہماری قوم نے فتح حاصل کی تو جتنے مسلمان ہوتے ہیں ان میں اور دلیری آ جاتی ہے اور ان کا یقین اور محکم ہوتا ہے اور وہ کفار کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتے ہیں. اس دفعہ جو مودی نے کیا وہ میں 22 اپریل کو بڑا کلیئر اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت غلط قدم اٹھاؤ گے اگر ایسا کرو گے اور اتنی شرمناک شکست تمہیں فیس کرنا پڑے گی کہ تم دنیا کو منہ نہیں دکھا سکو. اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم جو ہندوستان ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہو تب اس قسم کی حرکتیں سوچ رہے اور مت کرنا ایسی حرکت. جو 28 فروری 2019 کو جو انہوں نے حرکت کی تھی وہ صرف بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے چوری چھپے بغیر اناؤنس کیے ہوئے وہ جہاز بھیجے جن جہازوں کو ہمارے شیروں نے، اور وہ ایئر فورس جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے اور دنیا میں نمبر 1 ڈکلیئر کیا گیا. امریکن نے ہماری ایئر فورس آرمی نیوی کو نمبر 1 فورس ڈکلیئر کیا، یا بچوں کو پتا ہونا چاہیے. اور اپنی جو ان کی فورسز ہے اس کو نمبر 2 اور 3 نمبر پر انڈیا، جو میرے خیال میں وہ تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہے، ان کو آخری نمبر پر ہونا چاہیے. تو اس فورس کو یہ ایک اتنا معمولی سا سمجھ رہا ہے. اس نے طیارے خریدے رافیل جو فرانس سے لیے ہیں بڑے پیسے دے کر، اور بڑے سپر قسم کے طیاروں میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت ہائٹ پر جاتے ہیں اور ان کی بڑی لیٹسٹ ٹیکنیک ہے اور اتنی کیپیبلٹی ہے کہ بغیر ان کو وہ اپنا ان کو دیکھے ہوئے وہ دوسرے دشمن کے ایریے میں چلے جاتے ہیں، ریڈار کو بھی پار کر جاتے ہیں اور جا کر پار کرتے ہیں دشمن پر اور دشمن کو چونکا دیتے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا مین بیہائنڈ دا گن میٹر، گن نہیں، جو پیچھے بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ شیر ہے، وہ گیدڑ ہے. جو شیر ہوگا تو اسے وہ کام لے گا. گیدڑ کے 100 جو مرضی کر دو، اس کو ایٹم بم پر بٹھا دو وہ بھی ایٹم بم اپنے پر چلا دے گا گھبراہٹ میں. تو یہ جو اس نے اس دفعہ کیا ہم بالکل ریڈی تھے اور بار بار پاکستان والے فورسز والے چیف بھی ان کو کہہ رہے ایسی حرکت مت کرو، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور پوری دنیا سے رابطہ تھا پاکستان کا کہ یہ انڈیا کو منع کرے اس قسم کی حرکت نہ کرے. یہ باز آئے، یہ ہمیں کمزور مت سمجھے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو اوائڈ کرے لڑائی کو، اس کو ہماری کمزوری مت سمجھے، بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن مودی کے ذہن میں کیا تھا؟ مودی کے ذہن میں جو ان کی ہیوملیشن بےزتی ہوئی 2021 میں 2019 میں، وہ جو بےزتی ہوئی ان کی، اس کو یہ کمپنسیٹ کرنا چاہتا تھا کہ رافیل بڑے سپر قسم کے طیارے آ گئے ہیں. ابھی پاکستان کے پاس جو طیارے ہیں وہ ان کے سامنے کارگر ثابت نہیں ہوں گے اور پاکستان کو ہم بڑے آسانی سے شکست دے سکیں گے. اور یہ ہم کرتے ہیں اور ہم ایک فتح حاصل کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ پاکستان سے سپیریئر ہیں اور ہم نے پاکستان سے بدلہ لے لیا. یہ ان کے ذہن زندہ باد. یہ مودی کے ذہن میں ایک سوچ تھی. ایک تو اس کا نئے اسلحہ جو خریدا ہوا ہے اور دوسرا جو انہوں نے رافیل جہاز لیے ہوئے ہیں اور تیسرا جو ان کی شکست ہوئی تھی کہ میں اس کا بدلہ لے لوں تو میرا بڑا نام ہو جائے گا اور نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں میں آسانی سے جیت جاؤں. یہ اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ تھا. ابھی انہوں نے ڈرون جو وہ حملے کیے ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں سے لیے ہیں، کچھ فرانس سے لیے ہیں، کچھ اسرائیل سے لیے ہیں. اور وہ بھی ایک ڈرون جو ہے وہ 26 کلو کا بارود لے کر 900 کلومیٹر سفر کر کے اور اپنے ٹارگٹ پر ایکوریٹ فائر کر سکتا ہے اور تباہی پھیر سکتا ہے. وہ انہوں نے بے شمار ڈرون حملے کیے پاکستان پر، بے شمار. اور ایک ہے جو 25 کلو لے کے جاتا ہے اور دوسرا ڈرون ہے جو 16 کلو بارود لے کے جاتا ہے. وہ کیے ہیں، وہ بھی ہم نے ان کے ایئر میں ہی ہوا میں ہی اڑا دیے. ہمارے پاس ایسا اسلحہ ہے کہ ہوا میں ہی ہم نے ان کے ڈرون حملے اڑا دیا. اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد،
تھینک یو. وہ بھی ہم نے اڑا دیے. اور ان کے جہاز رات کو آئے, پہلے 3 جہاز آئے رافیل, اور ہمارا ماشاءاللہ ایئر فورس ظہیر الدین بابر, ان کا بھی بابر آتا ہے آخر, جس کے ساتھ بابر ہے وہ ہمیشہ اونچی اڑان ہی اڑتا ہے. سلیم بابر صاحب بھی اونچی اڑان اڑ رہے ہیں, جو ماشاءاللہ یہ انہوں نے کلب کھول لیا ہے, تو ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. تو وہ ظہیر الدین بابر صاحب جو چیف ہے وہ خود جہاز چلاتے ہیں, خود چیف ہے, لیکن جب 23 مارچ ہوتی ہے تو جو سپر سونک قسم کا جہاز ہے خود فلائی کر کے آتے ہیں. ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے پائلٹوں نے اور ان کے جو نیچے اور جو وائرلیس وغیرہ کو جنہوں نے ان کو بالکل انہوں نے وہ کر دیا, جیم کر دیا. جب فیلڈ سارے آئے اللہ تو انہوں نے ان کے جیم ہو گئے وہ, اور جب جیم ہو جاتا ہے جہاز اس کو سمجھ نہیں لگتی ڈائریکشن کہ میں کدھر جا رہا ہوں, کہ میں رائٹ کو ہوں, میں لیفٹ کو ہوں, پاکستان کدھر ہے, انڈیا کدھر ہے, ان کو سمجھ نہیں لگی. انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہمارے طیارے پیچھے تھے, انہوں نے تینوں طیاروں کو گرایا اور 2 طیارے اور گرائے. 5 طیارے ان کے ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ پائلٹ اور سپر سونک قسم کے جہاز چلانے والے, آواز سے تیز جہاز چلانے والے, آواز سے تیز ریئیکشن, ان کا ذہن جو ہوتا ہے, جو عقل وہ آواز سے تیز ہوتی ہے اور آواز سے تیز وہ ایکشن لے کر جہازوں کو گراتے ہیں. میں ان پائلٹوں کو بھی شاباش دیتا ہوں, میں ایئر فورس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آصم منیر صاحب نے جو اسپیچ ادھر کی وہ آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی, وہ اس جوش و جذبہ کے ساتھ کی, ایسے الفاظ اٹر کیے, اور جو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی اور ان کے الفاظوں میں جو طاقت تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ مصمم ارادہ رکھ رہے ہیں اور بڑے غصے میں بول رہے تھے, اور وہ بالکل کلیئر تھا کہ اگر انڈین کچھ اس قسم کی غلطی کرتے ہیں اٹیک کرنے کی تو ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں. اور وہی آرم فورسز نے کیا جو بارڈر پر تھی. اور آصم منیر صاحب آگے فرنٹ مورچوں میں وہ ایک قسم کے خود حاضر تھے. فرنٹ مورچوں میں وہ کیسے, جب ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے, پوری آرمی شیر ہے. ہمارا لیڈر آصم منیر صاحب شیر ہے, وہ ہر سپاہی جو آگے ہے وہ بھی شیر ہے, لہذا وہ آصم منیر کی جگہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آصم منیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آصم منیر بن کر دشمنوں پر فائر کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. اور مجھے فخر ہے اپنے چیف پر, آصم منیر صاحب پر, اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے ایک ہسٹری قائم کر دی ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ 8 مہینے ہوئے جو ہمیں طیارے دی ہیں, جو ہم نے استعمال کی ہیں, اور باقی اکوپمنٹ دیا ہے جو ایئر فورس والوں نے استعمال کیا ہے, جو گراؤنڈ فورسز نے استعمال کیا ہے, انہیں ایک اچھے اور ایک سنسیئر دوست کا حق ادا کر دیا. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں, پورے پاکستانی مشکور ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک اچھے دوست کے طرح ابھر کر آئے ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ مشکل سے مشکل جو وقت تھا وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے. میں چین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ہماری دوستی جو چین کے ساتھ ہے یہ ایک پکی دوستی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہر مشکل میں جیسے وہ ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ انڈیا کو باور ہو گیا ہے کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے, اس کے ساتھ چین بھی بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. ابھی یہ میں بڑا ابھی ادھر اسی فورم پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے یہ ابھی کافی عرصہ دوبارہ لگے گا. یہ سوچ بچار کر کر اس جو ڈپریشن اور شاک میں چلے گئے ہیں, شاک سے نکلتے نکلتے 50 سال کم از کم گزر جائیں گے. یہ ابھی ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے. دوسرا جو مسلمان ہے, جو پاکستان ہے, پاکستانی مسلمان خاص طور پر ان پر خاص اللہ کی عنایت ہے, یہ کبھی نیور in their life یہ کبھی شکست فیس نہیں کریں گے. یہ جب بھی اس قسم کا موقع آیا پاکستانی مسلمان فورسز ہمیشہ فتح یاب ہوں گی. وہ وجہ ہے جب پاکستانی مسلمان کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فتح ساتھ ہی اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے, ساتھ ہی. وہ کیوں کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو, کفار کے خلاف جنگ لڑو, کفار کو قتل کرو. قرآن شریف میں دیا ہوا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو شہید ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ ہمارے سے جو ڈر خوف ہے وہ تو لے لیا کہ ہم اگر شہید ہو گئے سیدھا جنت میں, اگر بچ گئے غازی پھر بھی جنت میں. پھر اللہ کہتا ہے جگہ وقت وجہ مقرر ہے. یہ جب چیزیں آپ سوچتے ہیں کہ مسلمان سے خوف ختم ہو گیا, وہ شیروں کی طرح لڑتا ہے اور وہ ایک
ہسٹری قائم کر دیتا ہے اور وہ فتح حاصل کرتا ہے. جب دوسری سائڈ کے کفار کا کیا ان کا یہ سوچ ہے کہ جب ہم مر گئے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں. جب وہ کیسے لڑیں گے جنگ میں کہ ان کو پتا ہم مر گئے ہم نے اٹھنا نہیں, ہماری تو یہی دنیا ہے اور دنیا ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو بھاگتے ہیں. یہ جو طیارے آئے نا, جب ہمارے طیارے تو بھاگ رہے ہیں سارے. یہ کبھی نیور ایٹ آل کہ انڈیا والے, میں نے پیٹ میں جنگ میں دیکھا ہے, مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے فائر کر رہے ہیں. جو ہماری فورسز مورچے کے نزدیک آئی ہیں مورچے توڑ کر اور بھاگ رہے ہیں. میں نے خود دیکھا کیونکہ ان میں وہ جرأت ختم ہے, ان کا مذہب ہی ان میں جرأت پیدا نہیں کرتا ہے. ہماری فتح 65 کی جنگ میں ہوئی, ہماری فتح ابھی یہ 2019 میں ہوئی, ابھی فتح ہوئی. جو 71 کی ہے وہ ذہن سے نکالیں, وہ میں نکالنا چاہتا ہوں لوگوں کے ذہن سے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہوئی ہے. بالکل نہیں ہے. ادھر ہماری فورسز ٹاپ کلاس فورسز تھی اور چند ایک یونٹیں پوری آرمی کو روکا ہوا تھا انڈین کی, اور انڈین کی جرأت نہیں کہ اندر آئے. اور جو جنرل نیازی نے سرنڈر کا آرڈر دیا اس میں بہت بڑی عقل تھی. اس میں کیا عقل تھی, کوئی ہم ایسٹ پاکستانیوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہی ہمیں مارے ہیں, وہی مارے ہیں, اور ادھر انڈین مارے ہیں, اندر ہمارے بنگلہ دیشی بھائی مارے ہیں, اور پھر ہمیں لڑنا کیا. تو وہ ذہن میں آیا جو جنرل نیازی تھا کہ جو 90,000 لوگ بچ گئے ہیں ان کو بچا لے اور سرنڈر کر, کیونکہ یہ ایسٹ پاکستانی جو ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہے تو ان کے لیے اگر ہم جان دے رہے وہ بے سود ہے. اور وہ بھی جو ادھر حالات پیدا کیے گئے وہ حالات بھی غلط طریقے سے پیدا کیے گئے جو ایسٹ پاکستانی ہمارے خلاف ہوئے. اس لیے گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں سب کو سوچ سمجھ کر ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. وہ جو گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے غلط ڈیسیژن لیا کہ جب الیکشن ہوا وہ مجیب الرحمان جیت گیا تو بھائی اس کو دے دو, ساری پاور اس کو دو, تو کبھی یہ لڑائی نہ ہوتی, کبھی اس پاکستان الگ نہ ہوتا. ہمارے اس وقت جو پاور میں تھے, مین پاور میں, لوگوں نے غلط ڈیسیژن کیے کہ تم ادھر اور ہم ادھر. یہ کیسا ہے بھائی, یہ کیسا فیصلہ ہے, کون سا انصاف ہے, کیسے یہ حکومتیں چلیں گی, کیسے گورنمنٹ چلے گا. اگر وہ ان کو دے دیتے تو ابھی تک ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ آتا ہے. ادھر فورسز کی کوئی شکست نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور ٹاپ کی فورسز. دوسرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نشانی حیدر لوگوں نے ہسٹری قائم کی کہ ایک بندہ کرنل شیر خان وہ دشمن کے جو کانک ایریا جو فورسز تھی ان میں چلا گیا چند بندے لے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے شہید ہے وہ جنتی ہوگا, وہ بے خوف و خطر اندر چلا گیا اور فائر کیا ادھر. اور ان کا بریگیڈیئر کہہ رہا ہے یہ کون آ گیا, اس کو روکو, یہ مار دے گا. وہ گھبرائے ہوئے, اس کو پتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا, میں اندر آیا ہوں, وہ شہید ہو. میری یونٹ کا میجر اکرم شہید ایسٹ پاکستان میں دشمن کا ٹینکوں کی کنسنٹریشن تھی, وہ رات کو 7 بندے لے کر ٹینکوں کی کنسنٹریشن جو لیگر ایریا تھا اس میں چلا گیا, وہاں اندر جا کر فائر کیا اور شہید ہو. ہمارے جو مسلمان افسر ہیں, سپاہی ہیں, مختلف رینک کے ہیں, انہوں نے یہ جرأت کے کارنامے دکھائے ہیں دنیا کو. ایک ایسا کارنامہ انڈیا کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ انڈین افسر اندر گھس گیا اور جا کر ادھر فائر کر رہا ہے. اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد, تھینک یو. کوئی ایسی ان میں دلیری کا ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جدھر جناب انڈیا کا سولجر آ گیا یا افسر آ گیا اندر, نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے جو میرا ایمان کہتا ہے اور جو میرا تجربہ ہے زندگی کا کہ انڈین کبھی بھی ہمارے خلاف کوئی جنگ لڑیں گے تو کبھی فتح حاصل نہیں کریں گے. نیور. ہمارے یہ بچے جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں عسکری کیڈٹ کالج کے, جنہوں نے جگہ لینی ہے, جو ابھی ہمارے شیر افسر اور فورسز ہیں ان کی جگہ لینی ہے, ان کو بھی اسی طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کے فضل کرم سے ابھی بھی میں نے عاصم منیر صاحب کو کہا پہلے بھی, ابھی بھی اس کی وساطت سے کہتا ہوں اس فورم کی کہ سر کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے کو فورسز کی تو عسکری کیڈٹ کالج کو آپ آواز دیں گے تو ہم لوگ آپ کی آواز پر انشاءاللہ بھاگتے ہوئے آئیں گے. جیسے میں نے کہا کہ پر لگا کر اڑ کر آئیں گے آپ کے پاس. زندہ آباد ہمارا, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. تو ہمارے ماشاءاللہ ابھی بچوں میں وہ جوش و جذبہ ہے. جب بچے یہ ابھریں گے یہ بھی اتنے مضبوط ہوں گے. ہمیں خراب کرنے کے لیے یہودیوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہماری جنریشن کو. یہ انٹرنیٹ دے دیا, جو گند اس میں دیا ہوا ہے, ان کے انہوں نے کریکٹر کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ موقع آیا ہے پوری قوم متحد ہو گئی اور سب کا ایک ہی مقصد تھا, اور سب صاف پاک نیک پاک ہو کے اور ایک جرأت مند اور
ایک جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ صحیح ایک مرد مجاہد ہونا چاہیے، وہ بن کر سب ایک سی سپلائی دیوار ہو کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. سارے سب نے اپنی اختلافات تھے ختم کر دیے اور ایک قوم کے طرح ابھرے اور پوری قوم اکٹھی ہو گئی اور مل کر لڑی. فورسز کا ساتھ حوصلہ بڑھایا اور ہماری فورسز نے فتح حاصل کیا. ہم بہت فخر کرتے ہیں اپنی فورسز پر اور سب کو ہم بابر سلیم صاحب کے یہ جو فورم ہے، یہ جو ان کا نیوز کلب ہے، اس کے تھرو سب کو ہم مبارک دیتے ہیں. فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پوری قوم کو مبارک دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی ہے. اس پر تمام مسلمان بہت خوش ہیں اور پاکستان آرمی تو بہت اوپر چلی گئی ہے اور پاکستان ملک بھی مسلمان ملک کے طور پر سب سے اوپر چلا گیا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو اس کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، اس کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان فورسز، عسکری کیڈٹ کالج، بابر سلیم صاحب ایوری باڈی.